اس میں اگر عمران خان کی پارٹی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، عمران خان کی وجہ سے یا ان کی بیوی کی مشاورت کی وجہ سے اس حد تک آ گئی کہ اس وقت وہ وکلا کو دے رہے ہیں ایم این اے ایم پی کی ٹکٹیں، اس میں ان کا قصور کیا ہے؟ اس میں اگر نواز شریف پرائم منسٹر بن جائے یا بلاول بھٹو بن جائے تو اس میں قصور کیا ہے کسی کا؟ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہے وہ میر جعفر، میر صادق اور جانور سے لے کر 9 مئی تک، 9 مئی سے لے کے قومی اسمبلی سے نکلنے تک، قومی اسمبلی سے لے کر صوبائی حکومتیں توڑنے تک، اور صوبائی حکومتیں توڑنے سے ٹیسٹ میچ کو T20 کھیلنے تک زیادہ تر اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ آج جہاں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں۔ اور میں چلو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اپنے پھیلائے ہوئے جال میں وہ اوندھے پڑے ہیں۔ یہ جو آج کل جال پھیلائے جا رہے ہیں اس میں ہم جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں، اور میں جو بقول آپ کے ہکا بکا ہو رہا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب کی واپسی اور ہکا بکا ہو رہا ہوں زرداری صاحب کے انٹرویوز پہ، کھلے دل سے زرداری صاحب نے خیر مقدم کیا، اور کھلے دل سے ہی بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی لاڈلے کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے، مسلم لیگ مہنگائی لیگ ہے، شہباز شریف تو اپنی کارکردگی پر منہ چھپائے پھر رہا ہے، مسلم لیگ تو ہمیشہ دھاندلی سے جیتی ہے، اور یہ سلیکشن تو ہو چکی ہے، الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا الیکشن دھاندلی سے نہیں کوئی جیتا؟ مجھے بتائیں نا آپ، عمران خان دھاندلی سے نہیں جیتا 2018 میں؟ آپ مجھے بتائیں یہ کون سی ایسی نئی بات ہونے جا رہی ہے؟ چلیں میں ریورس کرتا ہوں آرگومنٹ، یہ کون سی پہلی دفعہ پاکستان میں دھاندلی زدہ الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ اگر ہونے بھی جا رہا ہے تو بھٹی صاحب یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں اتنا معاملہ کیا ہے؟ بھائی جان کمال ہے، آج تو میرا بھائی جو ہے نا، میں پہلے دن سے ماننا ہے کہ آپ کمال کے تجزیہ کار ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ عواؤں کو جس طرح بھی پھر جاتی ہیں تو، اور شکریہ ایک مرتبہ پھر ٹوکنے کا تو، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جال بھی پرانے ہیں، کھلاڑی بھی پرانے ہیں جی، اور اس جال میں ہم بار بار پھنس چکے ہیں اور بار بار نکل چکے ہیں۔ 3.5 سال، 3.25 سال کا جو ہوا، باقی 35 سال کا اگر پہ وہ بھاری ہے تو پھر کمال ہے۔ سارا ملک جو برباد ہوا، تباہ ہوا ان 3.25 سالوں میں، پہلے بھی دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں اور اب بھی بہیں گی۔ اور دوسرا پلیز کوئی تھوڑے سے فیکٹس کریکٹ کر لیجئے، لیگی دور میں یہ جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ بنا تھا، یہ مسلم لیگ کے سندھ کے صدر بشیر میمن صاحب کا اس میں بڑا کردار تھا۔ میں تو یہی بتا رہا ہوں، آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ پہلا ڈاکومنٹڈ، سن لیجئے، نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کی بات نہیں کر رہا، سن تو لینا۔ اور یہ پہلا ڈاکومنٹڈ کیس تھا جس میں یہ بھی پتا چلا کہ ایان علی اور بلاول بھٹو کی ٹکٹیں ایک اکاؤنٹ سے جاتی ہیں، اور صدقے کے بکرے بھی جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ سے جاتے ہیں، اور ٹی ٹی سکینڈل، یہ 2 ایسے ڈاکومنٹڈ کیس تھے جو نکل گئے پتلی گلی سے۔ یہ وچ ہنٹنگ نہیں تھی، یہ وہ ملک کی لوٹ مار تھی جو سامنے آئی مگر ہمیشہ کی طرح غائب ہو گئی۔ اور اب نیا جال ہے، کھلاڑی پرانے ہیں، عمران خان اپنے جو کچھ کیا اس کی سزا بھگت رہا ہے، لیکن اب ہم بھگتیں گے، پھر ایک مرتبہ ان کو بھگتیں گے، پھر ایک مرتبہ یہ سارا کچھ کریں گے، اور یہ جو کچھ بھی ہم بھگتیں گے وہ اس ملک کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ بالکل ٹھیک جی، مطلب بالکل ٹھیک تو نہیں بات، تو سچویشن تو بڑی خراب ہے، بالکل ٹھیک سے آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اب معاملہ یہ، میں جاؤں گا تو بریک پہ، لیکن بھٹی صاحب آپ نے بڑی زبردست گفتگو کر دی، کبھی کبھی آپ کر جاتے ہیں۔ آپ نے جو ایان علی مبینہ منی لانڈرنگ کی بات کی، مجھے پتا ہے وزیر داخلہ اس زمانے میں چوہے نثار صاحب تھے، فائم ناٹ رانگ، بھی سارا معاملہ اٹھا، تو میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں دونوں خواتین کے لیے کہ بیسکلی جو سب سے زیادہ لوگوں کو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ دونوں